جہنم نال بھی اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے جنت دے اندر اللہ مخلوق پیدا کرن گے تے جہنم دے اندر اللہ رب العزت اپنا پاؤں مبارک رکھن گے، جہنم اندر اپنا پاؤں رکھن گے۔ جہنم واسطے اللہ مخلوق کیوں نہیں پیدا کیتی؟ رب چاہے آنا تو کوئی مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈال کے جہنم نو بھر دے گا، نہیں۔ کیوں؟ دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ دا عدل، ایک ہے اللہ دا فضل۔ اللہ عدل والا بھی ہے تے اللہ فضل والا، واللہ ذو فضل عظیم۔ اللہ فضل والا ہے، اللہ فضل والا ہے، عدل بھی کردا ہے تے فضل بھی کردا ہے۔ لوگو عدل دا تقاضا ہے اللہ کسے بندے نو بغیر وجہ تو جہنم وچ نہیں گران گے، جیڑا بھی جہنم وچ جائے گا اللہ فرماندے نے فبما کسبت اید الناس، یہ لوگاں دے ہتھاں دی کمائی ہے، اللہ کسے تے ظلم نہیں کر دے۔ ان اللہ لا یظلم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی بندے تے ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کر دے، کسی نے زیادتی نہیں کیتا کر دے۔ بلکہ میں حدیث بخاری یاد آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ اللہ دی عدالت وچ لایا جائے گا، فرشتے جدوں ادا حساب کرن گے، اے گناہ ود جان گے، اے نیکیاں کم ہو جان گیاں، فرشتے نو لے کر کے جہنم اندر جدے چل پین گے، اللہ انہوں واپس بلائے گا، اے میرے فرشتوں میں کسی تے زیادتی نہیں کیتا کردا، یہ نام اعمال دوبارہ تو لیا جائے، اللہ دی یہ نام اعمال نو تو لیا ہے، یہ گناہ زیادہ نے، یہ نیکیاں کم نے، اللہ فرما دے نے دی ایک امانت میرے کولے، میں کسی نو زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ پاک امانت نکالن گے، نبی علیہ السلام فرما دے نے اللہ پاک ایک کاغذ دا ٹکڑا نکالن گے، او دے نام اعمال دے وچ ایک کاغذ دی پرچی نکالن گے، اینو حدیث بطاقہ کیا جاندا ہے، صحیح البخاری دی معروف و مشہور حدیث ہے، علماء جانتے نے حدیث بطاقہ کیا ہے۔ حضرات محترم پرچی دا ٹکڑا اللہ نکالن گے، یہ تے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید اس پرچی تے لکھیا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتوں اے پرچی ایک پلڑے اندر رکھو، گناہ دوسرے پلڑے اندر رکھو، یہ بندہ بول اٹھے گا یا اللہ یہ پرچی کیڑے کم آئے گی، یہ پرچی کی کر سکتی ہے، میرے گناہ اتنے زیادہ نے۔ محبوب مصطفیٰ نے فرمایا ہر بندے کو قیامت والے دن لوگوں 99 دفتر ہون گے، 99 رجسٹر ہون گے، ایک کم 100 دفتر ہر بندے دے کول ہوئے گا، تے ایک دفتر دی لمبائی اتنی ہے جتوں تک بندے دی نگاہ جاندی ہے، اتنا بڑا ایک رجسٹر ہے۔ 999 دفتر ہر بندے دے کولے، 99 دفتر ایک کم 100 دفتر۔ یا اللہ 99 دفتران دے اگے اے چھوٹی جئی پرچی کی کر سکتی ہے؟ اللہ فرما دے نے میں کسی تے ظلم نہیں کردا، میں کسی تے زیادتی نہیں کردا، انہوں تولو، جدو تولن گے ایک کلمے والی پرچی بھاری ہو جائے گی تے اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ ظلم نہیں کرتا، کسی پر عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، کسی کو بھی بغیر وجہ کے جہنم میں نہیں گرائے گا۔ کسی مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں گرا دیتا، یہ اس کے عدل کے خلاف تھا۔ پاؤں رکھ کے جہنم کو بھرے گا، اور جنت اللہ فضل فرمان مخلوق پیدا کرنے کے کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ حج زکات کچھ بھی نہیں، جاؤ میرے بندو عیش کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جس کو چاہے معاف کر دے، حساب لے کے معاف کرے، بغیر حساب کے معاف کرے، جہنم میں ڈال کے معاف کرے، بغیر جہنم میں ڈالے معاف کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ مختار کل ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کائنات میں وہ ایسی ذات ہے جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا مانا؟ اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جیسے چاہے فیصلہ کر دے، فضل کرے گا، رحم کرے گا، مخلوق کو پیدا کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔
جنت نو بھی اللہ بھرن گے، جہنم نو بھی اللہ بھرن گے، تے جہنم جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرشتیاں نو بلان گے۔ صحیح مسلم دی حدیث پڑھ رہا ہاں، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ فرشتیاں نو حکم دین گے جہنم نو لے آیا جائے۔ جدو فرشتے جہنم نو لے کے آن گے کیفیت کی ہوئے گی، جہنم نو 70,000 زنجیر پائے ہون گے، 70,000 لگامیں زنجیر رسیاں جہنم کو ڈال دی گئی، اور ایک ایک زنجیر نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا۔ آج کہنا بڑا سوکھا ہے، مولوی جی ہے جان بیٹھا تے اگلا کہن بیٹھا۔ یہاں عیاشی کرنی آسان ہے، اللہ کی قسم اس سے آگے معاملہ بہت سخت ہے۔ تیری موت سے ہی تیرے معاملے سخت شروع ہو جائیں گے۔ جب جان حلق میں آ جائے گی، روح پرواز کرنے لگے گی، کوئی برادری کا بندہ تیرے کام نہیں آئے گا، تیرا پیسہ تیرے کام نہیں آئے گا، دولت تجھے موت سے نہیں بچائے گی، بنگلہ اور کوٹھی تجھے موت سے نہیں بچائے گی، تیرے باڈی گارڈ تجھے موت سے نہیں بچائیں گے، تیرے بدماش دوست تجھے موت سے نہیں بچائیں گے، تیرا محلہ تجھے موت سے نہیں بچائے گا، کائنات کی کوئی چیز تجھے موت سے نہیں بچا سکے۔ معاملہ یہاں سے ہی سخت ہوگا۔ 70,000 لگام، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ، 5 ارب فرشتہ جہنم کو تھام کے کھڑا ہے۔ جہنم چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ قرآن اللہ فرماندے نے تکاد تمیز من الغیظ، اللہ دے قرآن دا 29واں پارہ سورہ ملک، تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ اللہ فرماندے نے جس دن جہنم غصے نال بڑک اٹھے گی، جہنم نو بڑکا دیتا جائے گا، کلما القی فیہا فوج، کلما القی فیہا فوج، جہنم اندر لوگ جان گے فوجاں در فوجاں، فوجاں در فوجاں، جماعتاں دیاں جماعتاں، قبیلیاں دے قبیلے، محلیاں دے محلے، برادریاں دیاں برادریاں جہنم میں جا رہیاں نے، حتیٰ کہ اتنی کثرت لوگاں دی جہنم میں جائے گی۔ لوگوں حدیث پہلے دس دیتی ہے 999 جہنم میں ایک جنت وچ، حتیٰ کہ جہنم دا دروغہ فرشتہ مالک بھی پکار اٹھے گا، کی کہے گا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ جہنم دا فرشتہ سوال کرے گا، دروغہ پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، الم یاتکم نذیر، اور منہ جو چاہ کے جہنم میں چاہ رہے ہو تو ہاڑنوں سمجھان اللہ کوئی نہیں سی آیا، تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا، تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا، تمہارے پاس کوئی مت دینے والا، تمہیں عقل دینے والا نہیں آیا تھا۔ آج فوجوں کی فوجیں جہنم کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ قرآن کا دوسرا مقام، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جس دن کافرانوں جہنم دی طرف ٹولیاں دیاں ٹولیاں چلائیاں جان گیاں۔ جناب وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔
جہنم دا فرشتہ پوچھے گا الم یاتکم رسول منکم، وہ تواڈے ول کوئی رسول نہیں سی آیا، تواڈے ول کوئی پیغام رساں نہیں سی آیا، تانوں کسے نہیں سی سمجھایا، کسے نہیں سی تانوں عقل دتی، تانوں کسے نہیں سی واعظ و نصیحت کیتی۔ اگو لوگ جواب اندر کی کہن گے بلا قد جاءنا نذیر، ساڈے کول ڈران والے آئے سن، سانوں بڑے خطاب سنائے گئے، سانوں بڑے خطبے سنائے گئے، سانوں بڑے واعظ سنائے گئے، سانوں بڑیاں نصیحتاں کیتیاں گئیاں۔ فکذبنا فکذبنا فکذبنا، اساں جھٹلا دیتا، اساں جھٹلا دیتا، اساں ایک کن چوں سنیا تے دوجے چوں۔ اللہ نے دو کان بنائے، ایک ہی سنو دوجے چوں پیر کٹ دو، نہیں۔ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا۔ وقالوا لو كنا نسمع، کاش ہم سنتے، ہم نے سنا ہی نہیں تھا، ہم نے سن کے اپنے ذہن میں بٹھایا ہی نہیں تھا، کبھی توجہ کی ہی نہیں تھی، کبھی اپنے غور کیا ہی نہیں تھا، کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا تھا۔ کاش لو کنا نسمع، کاش ہم سنتے، ونعقل، ہم عقل کرتے، آج جہنم کی اس آگ میں ہم نہ سڑتے۔ کاش ہم سننے کے بعد عقل کر لیتے۔ آج کتنے سنوں خطاب سنائے جاتے ہیں، وہاں مجالے کو ساڑی تبدیلی آوے، جڑا داڑھی مونے وہ داڑھی مونے، جڑا داڑھی کٹاندا ہے وہ داڑھی کٹاندا ہے، جڑا بہنا دا حق کھادی بیٹھا اوتھے قائم ہے، جڑا دھیاں دے حق دبائی بیٹھا ہے اوتھے قائم ہے، جن پتراں دے نال جائیداد لگا دیتی ہے۔ واہ مجالے کیوں جا کے کوئی اپنی اصلاح کرے۔ سن لیتے ہیں ہر بات، عقل میں کیوں نہیں لاتے، فکر کیوں نہیں کرتے؟ کل قیامت والے دن یہی تو پچھتاوا ہوگا۔ لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش اسی سن دے عقل کرتے، اتنے نام دے لوگوں جہنم جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ دی قسم میں ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث نے حیران کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جڑی دنیا دی آگ ہے نا، دنیا کی آگ، دنیا کی آگ سے آج انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، پوری دنیا آگ پر ہی چل رہی ہے نا، گاڑیاں آگ پر چلتی ہیں، ساری فیکٹری آگ پر چلتی ہیں، نظام انسان کا کھانے پینے کا آگ پر ہے نا۔ فرما اللہ پاک نے اس آگ نو ایک مرتبہ گرم کیتا ہے، دو مرتبہ اس آگ کو پانی کے اندر ٹھنڈا کیا، پانی کے اندر ہوتے دیے اس آگ کو اور ٹھنڈا کیا۔ جی اللہ اس آگ نو ٹھنڈا نہ کر دے، کوئی بندہ اس تو فائدہ نہ اٹھا سکتا ہے۔ آگ جلا کر کے راکھ کر دے دی، جلا کے پگھال کر کے ہر چیز پانی بنا دے دی، تو جڑی چیز اوپر رکھ دے پگھل کے پانی بن جاتی، کوئی انسان اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتا۔ یہ دنیا کی آگ، کہ دنیا دی آگ بندے تو برداشت ہوندی، لاؤ کوئی ایسا جوان، کوئی ایسا پہلوان، کوئی ایسا گبرو، بڑے مقابلے جیتے، بڑیاں کشتیاں کیتیاں، بڑے بندے مارے، بڑے بندے گرائے، نہ کوئی ایک جوان ایسا لے کر کے آؤ جڑا اپنی تلی تے بلدہ انگارہ رکھ لوے۔ لوگوں ساڑھے اندر اتنی ہمت نہیں، دنیا دی آگ برداشت نہیں، تے جہنم دی آگ میرے محبوب فرماندے نے اللہ پاک نے 70 مرتبہ گرم کیتا ہے، ایک مرتبہ بھی ٹھنڈا نہیں کیا۔ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ گرم کیا، ایک مرتبہ بھی ٹھنڈا نہیں کیا۔ اللہ پاک اپنے بندیاں نو کتے انداز اپنا کے سمجھا دے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان کا دعویٰ کرنے والو بچ جاؤ جہنم سے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، وَأَهْلِيكُمْ، تے اپنے گھر والے انہوں بھی بچاؤ، آپ بھی جہنم تو بچو، اپنے گھر والے انہوں بھی جہنم تو بچاؤ۔ اللہ نے گھر والے کا ذکر کیوں کیتا ہے؟ توجہ ہے، گھر والوں کا ذکر کیوں کیا؟
گھر والیاں دا ذکر محبوب مصطفیٰ فرماندے نے میں جدوں معراج تے گیا میں جنت بھی دیکھی جہنم دے مناظر بھی دیکھے تے اللہ دے نبی فرماندے نے میں جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت دیکھی عورتاں زیادہ دیکھیاں زیادہ عورتاں جہنم دے اندر مرد تھوڑے سن عورتاں زیادہ سن ایک عورت کھڑی ہو گئی اللہ دے نبی جی عورتاں زیادہ کیوں جہنم اندر عورتاں دی کثرت کیوں جہنم اندر نبی پاک فرماندے نے جڑیاں عورتاں نے عورتاں اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک خاوند ساری زندگی اپنی بیوی دی خدمت کرتا رہندا ہے یہ بچیاں دی خدمت کرتا رہندا ساری زندگی لا دیندا ہے محنت کردا ہے مزدوری کردا ہے خون پسینہ ایک کردا ہے دہاڑیاں کردا ہے جناب وزن اٹھاندا ہے یہ دی خدمت دے اندر لگیا رہندا ہے کہ 4 دن ماڑے آ جان کوئی زندگی اندر تبدیلی آ جائے کوئی ماڑا وقت آ جائے تو بی بی ابو کی آدھی میں تیرے گھر آ کے سکھ ویکھیا ہی میں تو جان دی آئیاں بھوکھی آئی گھر اندر شیلم دی کوئی نہیں یہ جی نہ شکرے نو پھر اللہ بھوکھے چی رکھتا ہے اما ایشا فرما دیا ساڑھے گھر 3 مہینے گزر جان دے ماں جی فرما دیا میں چاند گن دی رہن دی 3 چاند گزر جاتے ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی 3 چاند گزر کدے صحابی آگ میری تواڈی ماں تے احتجاج نہیں کیتا کوئی رولا جھگڑا نہیں بنایا اپنے پیکیاں ساوریاں نو جا کے نہیں دسیا ساڈے گھر 3 مہینے گزر گئے اگ نہیں جلی اللہ دا نبی ہے وقت دا رسول ہے وقت دا امام ہے پوری دنیا دا آخری نبی ہے حالت ویکھو جی ساڈے گھر 3 مہینے اگ نہیں جلدی 3 چاند گزر جاندے گھر آگ نہ بلدی محبت ختم نہ ہوندی اما جی فرمانی نے کوئی چیز آ جاندی میں رکھ دیندی اللہ دے نبی گھر آن گے رل کے کھاواں گے کیوں میں کلی بھوکھی نہیں نبی پاک بھی فاقیاں تے وقت گزار رہے ہیں میں کلی میری کی حالت کے ابیت نہیں نبی پاک بھی منن برابر دے لے ایک دفعہ نا امی عائشہ فرما دیا نے کوئی چیز گھر اندر کھان دی آئی نا میں رکھ دیتی نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے میں چوکیو چیز اگے رکھی اللہ دے نبی چلو اے چیز میں آئی سی تے رکھی سی کہ رل کے کھاواں گے نبی پاک نے کھانا شروع کر دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھیا ویکھ رہیاں نے نبی پاک نے جگدے ساری چیز جدو آخر تے پہنچے نا فرمایا عائشہ تو تے کوئی شک کھادی نہیں ماں عائشہ ویکھی جا رہیاں نے نبی پاک ول اللہ دے نبی اپنے دھیانے اللہ دے نبی فرماتے ہیں عائشہ تے میں ہی کھا گیا تو تے کوئی شک کھادی کوئی نہیں فرمایا محبوبہ کوئی گل نہیں جے تساں کھادی تے اساں آپے ہی کھا لئی حضرات محترم عورتاں دی کثرت جہنم اندر کیوں عورتاں نہ شکری کر دیا نے نہ شکری اللہ دی نہ شکری خامدان دی نہ شکری خامدان دی نہ فرمان ہویا کر دیا نے تے عورتاں اندر نہ شکری زیادہ ہویا کر دی نہ شکرہ بندہ اللہ نو پسند نہیں کہ جہنم دے ایندھن بنے گا میرے اب توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑا قرآن نازل ہویا ہے تاں اللہ پاک نے مومن مردانو حکم دیتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا آپ بھی جہنم تو بچو اپنے گھر والیاں نو بھی جہنم تو گھر والیاں دا حکم ہے اپنے بیوی بچیاں نو جہنم تو بچاؤ اتھے 2 منٹ مولوی لیٹ ہو جائے اسی مولوی دے حالت والے ہو گئے نا مولوی جی جلدی آئے کرو تو پتہ نہیں بہت ٹائم نال کیتا کرو اللہ مولوی دا نہیں آکھیا وہ مولوی نو پھٹ کے اگے گھر اللہ آندا ہے اپنے پتراں نو لے کے جڑے دھمی اوتے ستے پین فجر ٹائم بسترے تے انہاں نو تے مسجد تے لے کے مولوی دی تے بڑی فکر لگی مولوی دے ہاتھ دھو کے پیچھے پیا بیٹوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولاد کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اللہ فرماتے ہیں جہنم دا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ جہنم دا ایندھن لکڑیاں نہیں جلن گیاں جہنم اندر گیس نہیں جلے گی جہنم اندر ڈیزل تے پٹرول نہیں جلے گا وقودھا الناس والحجارہ جہنم دے اندر لوگ جلن گے لوگ تے پتھر جلائے جان گے پتھراں دا ایندھن ہوئے گا تے لوگاں دا ایندھن ہوئے گا لوگ جلن گے جہنم بھڑکے گی اور ایک حدیث جدو دی میں پڑھی تفسیر ابن کثیر دے اندر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لے کر کے آئے اللہ دی قسم ہے اس تو بعد دل
دل دی کیفیت ہی بدل گئی ہے. قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی. جدو فرشتے جہنم نو پکڑ کے لے کے آ رہے ہوں گے, 5 ارب فرشتہ, 5 ارب فرشتہ جناب 5 کروڑ فرشتہ جدو جہنم نو تھام کر کے لے کر کے آئے گا, جہنم نو پکڑ کے لے کے آئے گا, تے جہنم مجرمان نو دیکھے گی. سلسلہ صحیح اندر علامہ البانی حدیث لائے, فرمایا لہو اینان, جہنم نو اللہ پاک کی گردن عطا کرے گا, جہنم نو اللہ پاک 2 اکھاں عطا کرے گا. ولہو اذنان, جہنم نو اللہ پاک 2 کان عطا کرے گا. جہنم مجرمان نو ان آنکھاں دے نال دیکھے گی. جدو جہنم مجرمان نو ویندی جائے گی, ادا غصہ بڑھ جائے گا, ادا غضب بڑھ جائے گا. میرے اور تواڈے پیر و امام مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, جہنم مجرمان نو دیکھ کر کے چیخ مارے گی, جہنم ایک آواز نکالے گی, جہنم ایک دھاڑ مارے گی. لوگوں تھے بڑے بڑے نبی کھڑے ہون گے, میری تیری حیثیت کی ہے, اللہ دی قسم ہے دے خطبے نو عام نہ سمجھی, گھر جا کر کے سوچنا ہے, ساری گل تن یاد نہ رہے, اس گل تے غور کر لے. قیامت دا دن میدان معاشر اللہ دی عدالت, بڑے بڑے انبیاء کھڑے نے, بڑیاں بڑیاں شانہ والے, بڑے بڑے مقام والے, بڑی بڑی فضیلت والے. ایک فضیلت والا نبی کھڑا ہے جدا نام سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام. رب دا خلیل کھڑا ہے, رب دا خلیل زمین تے جس کا پتھر دے اوپر پیر لگائے نے, اللہ پاک نے قیامت تک اس پتھر نو نشانی بنا دیتا ہے. آج بھی وہ پتھر بیت اللہ دے اندر موجود ہے, آج بھی وہ پتھر حرم دے اندر موجود ہے. لوگوں ابراہیم خلیل رب دے گھر نو تعمیر کردا ہے, اللہ انہوں مسلماناں واسطے قبلہ بنا دیندا ہے. رب دے خلیل ابراہیم علیہ السلام دی بیوی صفا مروہ دے درمیان دوڑ دی ہے, اللہ انہوں حج دا رکن قرار دیندا ہے. رب دے خلیل علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کے شیطان نو ماریاں, اللہ نے قیامت تک انہوں سنت قرار دیتا ہے. رب دے خلیل نے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری رکھی, اللہ پاک نے قیامت تک اس دی سادانو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, قیامت تک اللہ پاک نے قربانی دی صورت اندر سنت بنا دی. اتنا پیارا نبی ابراہیم چلتا گیا ہے, رب اس دیاں ادامانو دین اور شریعت بناندا گیا ہے, خلیل کردا گیا ہے, رب اس نو پسند فرماندا گیا ہے, قیامت تک سنت بنا دیتا ہے. آج بھی رب دا خلیل میں آسمان تے بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہے. اتنا اللہ دا پیارا, اتنا اللہ دا قریبی, اتنا اللہ دا دوست جڑا رب دا خلیل ہے. قیامت دا دن ہوئے گا, میدان معاشر ہوئے گا, رب دی عدالت ہوئے گی, جدو جہنم نو لایا جائے گا, جہنم جدو چیخ مارے گی, رب دا خلیل بھی بے ہوش ہو کر کے زمین تے گر جائے گا. گھٹنے آدھے بال ابراہیم خلیل اللہ گر جان کے, میری تیری حیثیت کی ہے, میرا تیرا مقام کی ہے, اور میری تواڈی اتھے کنے ذات پوچھنی ہے. نبیاں دی حالت صحیح البخاری ہر نبی کہہ رہا ہوئے گا, رب نفسی رب نفسی اللہم سلم اللہم سلم, اللہ مینوں بچا لے, مینوں بچا لے, مینوں بچا لے, مینوں پناہ دے دے, مینوں حفاظت اندر لے لے. لوگوں نبیاں دی زبان وہ کتنے پاکیزہ دل نے جنہاں تے اللہ پاک نے آسمان تو بھی نازل فرمائیے, وہ کتنے پاکیزہ دل نے جنہاں نو اللہ پاک نے اپنی وحی واسطے منتخب کیتا ہے, وہ کتنے پاکیزہ لوگ نے جنہاں دے قریب گناہ جائے ہی نہیں کرتے. انہاں دی حالت تے کیفیت یہ ہے, اسی تے قدم قدم تے گناہ کر دیاں, اسی تے گل گل اندر جھوٹ بول دیاں. اللہ تے نبیاں دی حالت ہوئے گی, نبی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی. آؤ لوگو جہنم تو بچن دی تیاری کرو, آج جہنم تو بچن دے ایک نہیں کئی ایک ذرائع موجود نے. کل کوئی بندہ جہنم تو نہیں بچ سکے گا, آج بندہ جتنا بچنا چاہے ایک ایک قدم تے ذریعہ موجود ہے, ایک ایک اشارے تے ذریعہ موجود ہے. میرے محبوب فرماندے نے قیامت والے دن مجرم لوگ, جہنمی لوگ اتنا رون گے کہ انہاں دیاں آنکھاں دے وچوں اتنے آنسو
نکلن گے. اگر انہاں دے اندر جناب کشتی چلائی جائے, کشتی چل جائے گی آنسواں دے اندر. لوگوں آنسواں دی جگہ تے میرے محبوب مصطفیٰ نے فرمایا من الدمع, لوگاں دے خون نکلان گے, خون دے آنسو لوگ رون گے, لیکن اتھے دا رونا کم نہیں آئے گا. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ جہنم دا, پہلا ذریعہ جہنم تو بچن دا, جڑا بندہ جہنم دا ذکر پڑھدا ہے, جہنم دا ذکر سندا ہے, جہنم دا تذکرہ سندا ہے, ادھے دل وچ خوف آ جاندا ہے, ادھے دل وچ ڈر پیدا ہو جاندا ہے. خوف دی وجہ تو ادھی اکھ دے وچوں آنسو نکل آندا ہے. نبی پاک فرماندے نے یہ آنسو اکھ دے وچوں نکلے آئے, زمین تے جان تو پہلے اللہ اس بندے تے جہنم حرام کر دیندے نے. نبی پاک فرماندے نے کسے مومن تے اللہ دو خوف نہیں جمع کرے گا. توجہ ہے, کسی مومن تے دو خوف نہیں جمع ہون گے. کیا مانا؟ جیڑا مومن دنیا تے ڈر گیا, ولی من خاف مقام ربی جنتان, جیڑا دنیا تے ڈر گیا اللہ کو, اللہ دے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر گیا, جنہوں جہنم تو ڈر لگیا ہے, جیڑا میدان معاشر دیاں سختیاں تو ڈر گیا ہے, جیدے دل وچ خوف پیدا ہو گیا ہے. فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو قیامت دے خوف تو محفوظ کر دین گے, قیامت دے خوف تو امن عطا کر دین گے. جیڑا دنیا تے قیامت والے دن دے خوف تو ڈر گیا, اور جیڑا دنیا تے بہادر تے دلیر تے شیر رہا, جیدے دل وچ ڈر نہ پیدا ہویا, اللہ قیامت دا خوف اس بندے تے طاری کر دے. ویکھو ساڈے دل دی کی کیفیت ہے. میں اپنے گربان جھنکا, تسی اپنے گربان جھنکو. ساڈی کیفیت کیا ہے؟ اسی گناہ کر کے نہ ڈر ہاں. ڈرن والے میرے نبی نے فرمایا مومن تو جدو گناہ ہوتا ہے نا انجی یہ جویں فرمایا مومن انج سمجھدا ہے جویں ایک پہاڑ ہے, اس گناہ دی وجہ تو میرے تے گر جائے گا, فوراً توبہ کردا ہے, فوراً معافی طلب کردا ہے. اور فرمایا فاسق و فاجر بندہ گناہ نو انجی سمجھدا ہے جویں نک تے مکھی بیٹھی تے ہاتھ مار کے اڑا دیندا ہے. جہنم تو بچن کی تیاری کیجیے. ایک دن نبی پاک مدینے اندر بیٹھے, اچانک ایک زوردار آواز آئی, اچانک بہت بڑا دھماکہ ہویا, اتنی زوردار آواز, صحابہ گھروں چو باہر نکل آئے, مسجد نبی بھر گئی. نبی علیہ السلام باہر نکلے, صحابہ ڈرے ہوئے, خوف اندر نے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ تو نے پتہ ہے آواز کتھوں آئی ہے, آواز کس چیز دی ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم, اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں, سانوں کوئی پتہ نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ پاک نے ایک فرشتے نو بلایا ہے, ایک فرشتے نو نا اللہ نے بلایا ہے. آج تو 70 سال پہلے اللہ دی قسم حدیث پڑھ رہا ہاں, کوئی قصہ تے کہانی نہیں سنا رہا ہوں, پیغمبر دی حدیث پڑھ رہا ہاں. آج تو 70 سال پہلے اللہ پاک نے ایک فرشتے نو بلایا ہے, اور اس فرشتے نو کم دیتا ہے فرشتے اے چٹان اٹھا, اے پتھر اٹھا. فرشتے نے ایک باری چٹان اٹھائی, پتھر اٹھایا ہے. اللہ فرماتے ہیں جہنم دے اندر ویل نامی وادی اندر اس پتھر نو گرا دے. آج تو 70 سال پہلے اس فرشتے نے اس وادی اندر چٹان پتھر سٹ دیتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ آج جو چٹان اپنی تہ نل جا کر کے ٹکرائیے, آج جو چٹان اپنے مقام تے پہنچیے تے او دے مقام تے نل ٹکران دی آواز آئیے. او لوگوں ساڈے کیوں نہیں دل نرم ہوندے, ساڈے دل اندر خوف کیوں نہیں پیدا ہوندا؟ اللہ دی قسم ہے گہریاں کھائیاں جے جہنم, اس تو اگے ٹوڑے ہی ٹوڑے جے جہنم, اس تو اگے جناب سزاواں ہی سزاواں جے جہنم. حضرات محترم اپنے آپ دے اندر خوف پیدا کرو, جہنم تو ڈر جاؤ. پھر نبی پاک فرماندے نے لوگوں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, اگرچہ کھجور دا ایک ٹکڑا, کھجور دے 4 حصے کر لو, 3 حصے تسی کھا جاؤ, ایک حصہ اللہ دے رستے اندر دے دو, ایک حصہ کھجور دا ناخن دے برابر کھجور اللہ دے راہ اندر دے دیو. فرمایا قیامت والے دن ایک کھجور دا ٹکڑا اللہ پاک اس بندے دے سامنے اود پہاڑ دی
دی صورت اندر اجر دی صورت اندر پیش کرنگے اود پہاڑ دے برابر اجر کھجور دا ٹکڑا ایک نہ خدے اچھا ایک گل دسو یار تو سائل آندہ بندے دے کول منگن واسطے اللہ دے نام دی کوئی چیز دے کہ بندہ کھجور نو بھی کدے دو حصے کر کے ادھی دے دا ہے پوری کھجور ہی دے دیتا ہے نا 2 کھجوراں 4 یا بک بھریا تے دے دیتا ادھی کھجور کوئی نہیں دیتا میرے نبی سمجھانا چاہتے ہیں میری امتیو جہنم تو بچنا دے 3 حصے کھا جاؤ ایک حصہ بھی دے دیو گے جہنم تو بچ جاؤ گے آج بچن دا ذریعہ موجود اللہ نے مال دیتا ہے صحت دیتی جوانی دیتی پیسہ دیتا ہے اللہ نے آج سب کچھ مہلت عطا آج بچ سکتے ہو کل نہیں بچ سکو گے وہ آج اپنے صدقہ جاریہ دا اہتمام کرو میں نے سمجھ نہیں آندی بندہ مر جاتا ہے پچھوں کل کرو جی پچھوں ساتہ کرو جی پچھوں چلیسواں کرو جی برادری اکٹھی ہو گئی جناب دیکھا پکاؤ جی کھاؤ پیو تے جاؤ جی او اینا برادری آلے تیرے سالے ثواب دی کی ضرورت ہے انہوں اپنے پیٹ دا مسئلہ ہے انہوں تیرے سالے ثواب نل کوئی پرابلم نہیں تیرا سالے دیکھو نا میں مرنا ہے میں نے پتہ نہیں میں نے سالے ثواب دی ضرورت ہے تساں فوت ہونا ہے ساڑی ضرورت ہے یا نہیں سالے ثواب اسی اپنے سالے ثواب دا اہتمام اپنی زندگی کر کے جائیے اپنے ہاتھ نال صدقہ کریے اپنی اولاد نو دین تے کھڑا کریے مسجد بنا جائیے مدرسہ بنا جائیے کوئی نیکی دا کم کر جا ایسی کوئی نیکی جاری کر جائیے جڑی قیامت تک چلتی رہے ساڑیاں قبراں ٹھنڈیاں ہوندیاں رہن سان ثواب پہنچدا رہے جیندیاں مسجد دے قریب نہیں آندا پچھو کل کرو ساتہ کرو تے میت دا سالے ثواب اوے سالے ثواب کوئی نہیں کہ کل بھی بدعت ساتہ چلیسواں اے بدعات جے سالے ثواب نہیں اے سنت نہیں نبی پاک دا طریقہ نہیں آج جہنم تو بچن دی تیاری اسی کوئی گل تے لگیا مولانا اتنے سخت کتاب نہ کیتے کرو اتنی بھاری گلاں نہ اتنی بھاری تقریراں نہ کیتیاں کرو اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے اتنے حافظ قاری شہید عالم فرشتے اتنے نبی کوئی نہ کوئی ساڑی سے بارش کر لے گا جنت چلے جا ہاں یہ بات حق ہے شہید عالم قاری فرشتے حفاظ اللہ دے نبی سفارش کرنگے نبی پاک بھی سفارش کرنگے حق کے سچے لیکن تنو پتہ صرف اتو تک کہ تنو اگلی گل دا نہیں پتا اگلی گل میں سنا دینا تے گل مکھا دینا توجہ اس تو اگلی گل تے غور کر پوری ذمہ داری نل بات ذمہ دار سٹیج تے کھڑے ہو کر کے میری بات تے غور فرمائیے جیڑا بندہ اللہ نہ کرے جہنم میں چلا گیا اللہ سارے انو محفوظ فرمائے ایک مومن مسلمان ہے یہ کوئی ایمان ہے نیکیاں کوئی نہیں گناہ ہو گئے غلطی ہو گئی یہ چلا گیا جہنم میں اس نے اپنی سزا پائی جتنی بھی اللہ نے منظور ہے سڑیا جلیا پھر اس کی ہوئی سفارش کسی قاری شہید عالم فرشتے نبی نے سفارش کی تھی پھر چلا گیا جنت میں توجہ ہے گل سمجھ آ رہی ہے جیڑا بندہ جہنم میں چلا گیا پھر ہوئی سفارش نکل کے جنت وچ گیا یہ جائے گا جنت وچ رہے گا جنت وچ کہ رہے گا کتنا ہمیشہ لیکن اس کا نام جہنمیون ہوئے گا جنت جا کے بھی یہ نام کی ہوئے گا جہنمیون یہ محلے دا نام یہ بستی دا نام یہ علاقے دا نام یہ نام جہنمیون ہوئے گا کیا مانا جہنم میں حسد کوئی نہیں کینہ کوئی نہیں بغض کوئی نہیں جنت وچ دل صاف ہون گے کوئی ٹینشن نہیں صحت جوانی ہے صحت بیماری کوئی نہیں جوانی ہے بڑھاپا کوئی نہیں زندگی ہے موت کوئی نہیں نعمتاں نے زوال کوئی نہیں دولت فقر کوئی نہیں اوتے کسی شے دی ٹینشن ہونی جنت ٹینشن بڑی جگہ ہے نہ آٹے دی ٹینشن نہ چینی دی ٹینشن نہ گندم دی ٹینشن نہ پیٹرول دی ٹینشن نہ عمران خان تے شہباز شریف کسی دی کوئی ٹینشن نہیں جنت ٹینشن فری جگہ ہے رہے گا ہمیشہ جنت نام دا جہنمی کیوں ہوئے گا جنت جا کے کیا مانا ساری زندگی یہ بندہ سوچتا رہے گا یار میں بدبختاں جنہیں
دنیا دی زندگی برباد کر لی سی میں وہ بدبخت کوئی نہیں کہے گا کہ تو جہنمی یوں نے کوئی بندہ تانا نہیں دے گا لیکن یہ بندہ ساری زندگی آپ انہوں ہی کوئی روگ لگیا رہے گا یہ دل لے کھان پیٹ دی کوئی ٹینشن نہیں نعمتاں دی کوئی ٹینشن ہی کوئی روگ اس نو لگیا رہے گا کیڑا میں آج جنت وچ گیا لیکن میرا نام اج بھی جہنمیوں نے میں آج جنت وچ گیا کیوں سوچدا رہے گا ساری زندگی وہ زندگی کتنی ہونی وہ لوگ ہے زندگی محدود زندگی 50 سال 60 سال 70 آخر موت ہے آخر مٹی دے نیچے جانا ہے سارے مرنا ہے واری واری مرنا ہے اپنے اپنے وقت تے مرنا ہے تے قبر جانا ہے حضرات محترم تے جنت دی زندگی ہمیشہ ہمیش اتھے موت کوئی نہیں تے جنت دی زندگی چ نیند بھی جنت سونا بھی کوئی نہیں جاگدے رہنا کھاندے رہو پیندے رہو جاگدے رہو عیاشی کرو شہد شرابن طہورا نعمتاں اللہ دیاں طرفو انعامات نے سونا کوئی نہیں کیونکہ جڑی نیند ہے نا انہوں موت قرار دیتا گیا ہے نبی پاک دعا پڑھتے سن اللہم بسمکا اموتو و احیا اذا کی معنی ہے اللہ تیرے نام نال مر رہے ہیں حالانکہ نبی پاک تے سو رہے سن موت نو بھی نیند قرار دیتا گیا ہے حضرات محترم جنت وچ نیند کوئی نہیں ہونی جنت وچ عیاشی ہونی کھانا پینا ہونا ہے نعمتاں ہونیاں نے آخری بات پہ غور کرو آج اگر تسی فیصلہ کرنا چاہتے ہو نا میرا شمار کدے اندر ہے اے جڑی میں آخری گل چھوڑ رہا نا انہوں پتہ لا لیا جے انہوں پلے باندھ لیا جے تنہائی اکلیاں بہ کے نا کمرے تو سائنج کر کے اپنے سر تے ہاتھ رکھ کے نا دماغ تے زور پا کے سوچنا ہے مولوی جڑی آخری گل کیتی آئی نا میں کس مقام تے کھڑا ایک آواز جنت دی ایک آواز جہنم دی آواز کی جدو اللہ جہنم کو پوچھن گے نا حلیم تلا تے کیا تو بھر گئی تے جہنم کو کی کہے گی حل مم مزید اللہ ہور لے کیا ہور دے یہ آواز کی دی جہنم دی تے جنت دی آواز کی ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید جہنم دی آواز حل مم مزید جہنم دی آواز جنت دی آواز ولدینا مزید اللہ ایک بندے نو جنت داخل کرے گا اے تیرا محل ہے یا اللہ میں راضی اللہ فرماتے ہیں ولدینا مزید نہیں میرے بندے اے نہر شہد شرابن طہورا دی بھی تیری ہے یا اللہ میں راضی ولدینا مزید او دودھ دی بھی نہر تیری ہے یا اللہ میں راضی ولدینا مزید نہیں میرے بندے اے جڑی پاکیزہ نہر جناب جا رہی ہے نا ماکھی دی شہد دی شرابن طہورا دی یہ بھی تیری او مربے بھی تیرے او زمین بھی تیری او محل بھی تیرا او کوٹھی یا اللہ میں راضی میرے معبود میں راضی اللہ فرماندے نے یہ بندہ کہندا اللہ میں راضی اللہ فرماندے نے والا دینا مزید ہور لے جنت دی آواز ہور لے جہنم دی آواز ہور دے اج اسی کیڑی آواز بلند کر رہے ہیں آج اسی کس مقام پہ کھڑے ہیں ساڑھی کوشش کی ہے اے بھی آ جائے وہ بھی آ جائے اے زمین بھی میری وہ بھی مربع میرا ہو جائے اتھے بھی میری کوٹھی ہوئے اتھے بھی میری دکان ہوئے او کاروبار میرے کو ہوئے آنا تو پھر بڑا مزہ آ گیا او بھائی جیدہ دل نہیں بھرتا اپنے نفس تے دل تے غور کرو ساڑھے دل دی کی کیفیت ہے دل راضی ہون والا ہے اللہ نے انعام کیتا ہے اللہ نے بڑیاں رحمتاں کیتیاں نے لیکن ماریا پھردا ہے مولوی جی حالات کوئی نہیں حالات بالکل حالات ٹھیک نے رب نے بڑیاں کرم نوازیاں کیتیاں نے لیکن راضی ہونے چاہتا نہیں یہ جہنم دی آواز بلند کر رہا ہے حضرات محترم میرے نبی نے فرمایا لین والا ہاتھ دین والا ہاتھ اتے ہوندا ہے لین والا ہاتھ تلے ہوندا ہے دین والا ہاتھ افضل ہے اللہ پاک سانو جنت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے اور جہنم تو محفوظ فرمائے جڑا بندہ 3 مرتبہ اللہ نو کہے نا یا اللہ میں جہنم تو پناہ دے دے محفوظ کر دے میں جہنم تو دور کر دے اللہ اس بندے نو جہنم تو بچا لیندے نے جڑا صبح شام اللہم اجرنی من النار فجر دی نماز تو بعد مغرب دی نماز تو بعد 7 مرتبہ پڑھے اس تے جہنم حرام ہو جاندی جڑا باہر نکلے ہے گرمی بڑی ہے لا الہ الا اللہ آج تے بڑی گرمی یا اللہ میں جہنم دی گرمی تو بچا لے اللہ جہنم
جہنم نو کہندا ہے تو گواہ ہو جا اس بندے نو میں معاف کر دیتا ہے تیرے تو محفوظ کر دیتا ہے سردی چ باہر نکلیا لا الہ الا اللہ اج تے بڑی سردی اللہ مینوں جہنم دی سردی تو بچا لے اللہ جہنم نو بلا کے کہندے اے جہنم تو گواہ ہو جا اس بندے نو میں معاف کر دیتا ہے حضرات محترم اج جہنم تو بچن دی تیاری کرو اج جہنم تو بچن واسطے اسباب استعمال کرو اللہ نے مہلت دیتی وقت دیتا ہے سب کچھ عطا کیتا ہے آج کر سکتے ہو کل کچھ نہیں ہو سکے گا اللہ جو کچھ سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا